احراموں میں میں ہمیشہ حج اور عمرہ کرتا تھا، آب زمزم کے دھلے ہوئے کفن پر میرے احرام باندھ دینا اور احراموں کے ساتھ مجھے دفن۔ الحاصل قیاس کچھ ایسی وصیتیں تھیں، ہو گئیں۔ میں آگے آنا چاہتا ہوں، ان کا وصال ہو گیا۔ بیٹے جب وصال ہوا تو 50 روپے کل میرے پاس بچ گئے، اور میں نے اپنی زندگی کا آغاز 50 روپے کے نقد سے، کیش سے کیا۔ کالج میں پھر میں نہیں گیا۔ میں نے وہاں جا کر کالج چھٹی دی، اور ایک میڈم ہوتی تھی ڈائریکٹر، نسیم اولک اس کا نام تھا، مجھے آج تک نام یاد ہے، نسیم اولک۔ یہ ڈائریکٹر ایجوکیشن تھی سرگودا ڈویژن کی۔ میں اس کے پاس گیا، ٹرانسفر اپلیکیشن لکھی، اور میں نے کہا کہ ٹرانسفر کر دیں، میرے والد ماجد کا وصال ہو گیا ہے، اور 1968 6 سال پہلے میری والدہ ماجدہ کا انتقال پہلے ہو گیا تھا۔ میں ہیڈ آف دی فیملی ہوں، چھوٹے چھوٹے بہن بھائی ہیں اور کوئی نہیں ہے ہمارے، تو مجھے چنگ میں ٹرانسفر کر دیں، یا گوجرا، یا ادھر ٹوبہ، یا فیصل آباد، کسی قریبی اسٹیشن پر۔ اس نے ٹرانسفر نہیں کی، وہ اکھڑ طریقے سے بولی، اس نے کہا ہمارے پاس کوئی ویکنسی نہیں، ہم نہیں کر سکتے۔ میں باہر آ گیا، باہر آیا تو اس کا سیکٹری ایک تھا، صوفی کہتے تھے اس کو، وہ ساتھ بیٹھا تھا، جو بھی تھا، صوفی صاحب، صوفی حسین شاہ، وہ اس کا سیکٹری بیٹھا تھا، وہ کھڑا تھا، اس نے مجھے پکڑ لیا اور اپنے کمرے میں لے گیا۔ مجھے کہتا باؤ جی کہاں چلے ہیں آپ؟ میں نے کہا واپس جا رہا ہوں۔ کیا بات ہوئی؟ اس نے کہا ہمارے پاس جگہ نہیں ہے، ٹرانسفر نہیں ہو سکتی، میں واپس جا رہا ہوں۔ اس نے کہا بیٹھیے، ٹرانسفر آرڈر آپ کو دلوا دیتا ہوں، آپ ٹرانسفر آرڈر لے کر جائیں۔ میں نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا صرف 500 روپے لگیں گے۔ کیا 500 روپے لگیں گے؟ آپ نے بادشاہی کی، سیدھا ڈائریکٹر کے پاس جانے کی کیا ضرورت؟ ہم جو خادم بیٹھے ہوئے ہیں باہر، سیدھا ہمیں ہی کہتے تو آپ کو ٹرانسفر آرڈر لا دیتے۔ وہ سستا زمانہ تھا۔ آج کل تو کسی چھوٹے کام کے لیے جامعہ کا بچہ جائے تو مفتی عبدالقیوم خان بھی 500 سے کام نہیں کر دیتے۔ تو میں نے کہا اچھا 500 روپے سے ٹرانسفر ہو جائے گی؟ اس نے کہا ہو جائے گی، ابھی آرڈر لے دیتا ہوں۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ میں نے کہا میں اس رشوت دینے پر تو لعنت بھیجتا ہوں۔ تو میں نے اسے بتایا کہ تنخواہ میری 500 روپے اس وقت ہوتی تھی بیسک پہ، گریڈ 17 کی، اور 200-250 روپے اوور آل الاؤنسز مل جاتے تھے، یہ پتہ نہیں 400 الاؤنسز بنتے تھے۔ جی کلاس 1 ہوتی تھی، فرسٹ کلاس ہوتا تھا، گزٹڈ آفیسر کا فرسٹ کلاس، اور غالباً 900 بنتے تھے الاؤنسز ملا کر۔ تو میں نے کہا آپ نے تو 500 مانگا ہے، میں آپ کو اس 900 روپے کی نوکری آپ کے منہ پہ دے ماروں گا۔ انہوں نے کہا کیسے؟ میں نے کہا میں جنگ جا کر ریزگنیشن لکھ کر آپ کو پھینکوں گا، اور میں لعنت بھیجتا ہوں آپ کی نوکری پر اور آپ کے محکمے پر۔ میں گھر آ گیا تو اس کے تو کیا دینے تھے، گھر آ کے میں نے ریزگنیشن لکھا اور استعفیٰ لکھ کے محکمہ تعلیم کو بھیج دیا، اور فنش، نوکری ختم کر۔ اب وہ جو ذریعہ تھا آمدنی کا، لیکچرشپ کا، وہ بھی ختم ہو گیا۔ وہ بعد میں کئی سالوں تک رابطہ کرتے رہے، میرا نام انہوں نے سروس لسٹ سے نہیں کاٹا کئی سالوں تک، لیکن میں نے پھر پرواہ نہیں کی۔ تو میں نے پھر لاء چونکہ کمپلیٹ کیا تھا، اس کے ساتھ پھر اپرینٹسشپ کا منصوبہ بنایا، وکالت سیکھنے کا۔ خیر تو اس صورت میں یہ ہوا کہ جاوید کی بات میں کر رہا تھا، اس کو 50 روپے جو بچ گئے تھے کل دے کر ملتان بھیج دیا، اور اس رات جو ہانڈی پکی اور گھر کا کھانا پکا اپنے لیے اور مہمانوں کے لیے، وہ رات کی ہانڈی زندگی کا آغاز کیا اپنی زندگی کا قرض کے ساتھ۔ میرے ایک دوست تھے، اس دوست سے، بس ایک ہی دوست، اس سے قرض لیا، اور ہفتے اشرے 15 بھی، اور جاوید کے لیے پیسے بھی لیے بطور قرض، ایک ڈائری بنا لی اور